آج کا کلام میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ پہلے مجھے ہی خدا نے دیا جس وقت میں ڈر خوف اور مایوسی میں تھی. تو خدا نے اس وقت مجھ سے یہ کلام کیا کہ یہ کلام جس ڈر میں سے میں نکلی ہوں, جس مایوسی میں سے میں نکلی ہوں, آج میں بہتوں کو مایوسی اور ڈر میں سے نکالوں. تو خدا نے مجھے یہ ورڈ دیے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں. ہم پاک کلام میں سے نکالیں گے زبور 139, زبور 139 اس کی 14ویں آیت 14 ورڈ. میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں. تیرے کام حیرت انگیز ہیں, میرا دل اسے خوب جانتا ہے. کتنے لوگ جانتے ہیں کہ خدا عجیب و غریب اور حیرت انگیز کام کرتا ہے؟ سب جانتے ہیں کہ خدا ہمارا عجیب و غریب اور حیرت انگیز کام کرتا ہے. کس طرح سے؟ بہت سے لوگوں میں ہمارے انبیاء سے ہم پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں کہ موسیٰ کے ذریعے سے خدا نے ایک حیرت انگیز اور عجیب و غریب کام کیا. کیسے؟ جب وہ شہزادی کی بیٹا کہلاتا تھا, فرعون کے گھر میں پلا بڑھا, تو خدا نے اس سے کلام کیا کہ تو اس شہنشاہی زندگی کو چھوڑے گا اور تو میرے لوگوں بنی اسرائیل قوم کو اس ملک سے جو غلامی میں رہتے ہیں مصر میں, وہاں سے رہائی دے گا. اس وقت موسیٰ ڈر میں خوف میں آیا کہ فرعون نہ صرف وہ مصر کا بادشاہ تھا بلکہ اس کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ بھی اس کے انڈر تھے اور وہ بھی اس کا خوف رکھتے تھے, وہ بھی اس سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ ایک زوراور بادشاہ تھا, فرعون بادشاہ. تو خدا نے اس کو زور بخشا اور خداوند کا کلام ہمیں آج کلام میں سے بھی ہم پڑھتے ہیں کہ خدا روح ہمیں مضبوط زوراور کرتا ہے. جو مجھے زور بخشتا ہے میں اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اسی طرح سے خدا نے موسیٰ کو زور بخشا کہ اس سے بولا کہ تو جا فرعون سے جا کر کہے کہ تو بنی اسرائیل قوم کو اس ملک سے رہا کر. پر جو موسیٰ سے ڈرتے تھے, جو خدا سے ڈرتے تھے ایکچولی, اس نے خداوند کے خوف کو جب جانا موسیٰ نے, تو وہ خداوند کے خوف سے بنی فرعون کے سامنے گیا اور اس خوف سے جس طرح سے موسیٰ نے حیرت انگیز کام کیا, خدا نے اس کو بولا کہ تو فرعون کے سامنے جا اور جا کر لاٹھی کو پھینک تو وہ سانپ بن جائے گی. ایک یہ عجیب معجزہ تھا کہ ایک لاٹھی کا سانپ میں تبدیل ہونا, پر اس نے خداوند کے ذریعے سے یہ کیا. پر اس وقت بہت سے جو مصر میں لوگ رہنے والے تھے وہ جادوگری اور بہت سے ایسے کاموں میں بدی میں تھے. اس کے لوگوں نے بھی موسیٰ کے جو فرعون کے تھے جادوگر, انہوں نے بھی یہ معجزہ دکھایا. پر وہاں پہ ایک حیرت انگیز کام کیا ہوا کہ جو اس لوگوں نے, جادوگروں نے جو سانپ بنائے لاٹھیوں سے, اس سانپوں کو موسیٰ نے جو سانپ بنایا تھا اس کو وہ کھا گئے. اسی طرح سے ہم کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل اس وقت داؤد کے دور میں, داؤد بادشاہ کے دور میں, کہ جب وہ بادشاہ بنا نہیں تھا ابھی پر خدا نے اس کو مسا کیا, اس وقت بھی خدا نے اس کو داؤد کو زور بخشا کہ وہ جائے اور جو بنی اسرائیل قوم جو ڈر اور خوف میں بیٹھی تھی, جو فلسطی جاتی جولیت سے ڈرتے تھے, وہ اس ڈر کو رکھتے تھے. کوئی یہ قوت اور ہمت کو نہیں رکھتا تھا کہ وہ فلسطی کے ساتھ لڑ سکے, پر خدا نے داؤد کو مسا کیا کہ وہ اس فلسطی کو جو بنی اسرائیل ڈر میں اور خوف میں رہتی ہے, اس ڈر اور خوف کو بنی اسرائیل کے دلوں سے, ان کی جانوں سے نکالے اور وہ جانے کہ میرا خدا جو مجھے زور بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. کوئی بڑے بڑے لوگ جو تھے, جو جنگی مرد تھے, وہ یہ کام کو نہ کر پائے جو داؤد نے ایک کم عمری میں, ایک عام انسان ہوتے ہوئے, وہ کوئی سپاہ سالار یا فوجی نہیں تھا. تو خدا نے جب اس کو زور بخشا, اس نے جاتی جولیت کو, جو ایک سورما تھا, جو ایک بڑا تھا, جس سے لوگ ڈرتے تھے, جس سے بنی اسرائیل سیموئل کی فوج ڈرتی تھی, کیونکہ وہ خداوند کے خوف کو نہیں رکھتے تھے. انہوں نے اس ابلیس کے خوف کو, جو فلسطی جاتی جولیت کے اندر تھا, اس خوف کو اپنے اندر رکھا تھا. پر آج ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم شیطان کے خوف کو نہیں, وہ ہمیں ڈرانے آتا, ہمیں مایوس کرنے آتا ہے کہ ہم ڈر جائیں اور خدا کے پلان کو اپنی زندگی میں نہ لے سکیں, اس مقام تک نہ پہنچ سکیں جہاں کے لیے خدا نے ہمیں بنایا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم دبک جائیں, ہم ڈر جائیں اور اس جگہ پر ہی رہ جائیں جہاں پر وہ اس ڈیسٹنی تک نہ پہنچ پائے جہاں پہ خدا ہمیں لے کے جانا چاہتا ہے.
پر خداوند نے ہماری زندگیوں کے لیے بھی ہمیں بھی اس طرح سے کلام میں سے ہمیں تقویت بخشتا ہے. اسی طرح سے بہت سی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں شدرک میشک ابدنجو کی زندگی میں انہوں نے بادشاہ کے فرمان کو انکار کر کے انہوں نے خداوند کو رکھا کہ نہیں کہ ہم صرف خدا ہی کی عبادت کریں گے, نہ کسی معبود کو سجدہ کریں گے, نہ کسی اور کی پرستش کریں گے, بلکہ ہمارا زندہ خدا جو ہے, جو حیرت انگیز کام کرتا ہے, ہم اسی کی عبادت کریں گے, اسی کو سجدہ کریں گے, اسی کے نام کو مبارک کہیں گے اور اسی کے آگے جھکیں گے. تو جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو تب خدا نے ان کو اس جلتی بھٹی میں سے بھی نکالا. آج ہمیں بھی خدا, جب ہم مایوسیوں میں بیٹھے ہیں, ہماری بھٹیاں, ہماری جوش میں ناکامیاں, ہماری پریشانیاں, ہماری بھوک پیاس, ہماری شادی میں فیلئر, ہمارے نہ اچھے رشتوں کا رہنا, میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں, پر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جب خدا سے جڑ جاتے ہیں, جب خدا کو اپنے نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں, تو خداوند ہمیں اس بھٹیوں میں سے نکالنے کی قوت اور قدرت کو رکھتا ہے. وہ آگ میں سے نکال سکتا ہے. تو یہ کام خدا کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. خدا سب کچھ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے, پر ضرورت ہمیں یہ ہے کہ آج ہم یہ ایمان رکھ لیں, پختہ ایمان رکھیں کہ خداوند ہی سب کچھ کرنے پر قادر ہے. ہم اس خوف کو, اس ذات کے خوف کو جو پانیوں پر زمین کو رکھتی ہے, جس نے بنیاد رکھی پانیوں پر, جس نے ایک حیرت انگیز کام کیا, جو عجیب کام کرتا ہے, جس نے مردوں کو زندہ کیا, لنگڑوں کو چلایا, یسوع مسیح نے, یسوع کی قوت ہم میں بھی بستی ہے. یسوع مسیح نے جب جانا کہ میرا خدا ہی سب کچھ ہے, اور ابلیس کو اس وقت جب ابلیس آزمانے کے لیے آیا 40ویں روزے پر ہی کیوں آزمانے کے لیے آیا, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ آج اگر میں نے اس کو نہ آزمایا, اس دن میں نہ آزما کے اس کو فیل کر سکا, تو ایک آج یہ بڑا کام کر دے گا. اس دن وہ آزمانے کے لیے آیا, اور جب وہ یسوع مسیح اس پر غالب آئے, تو آج ہم یسوع کے نام سے بہت بڑے بڑے معجزے کرتے ہیں, کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ تم سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو گے اور ابلیس کی ساری قوتوں پر غالب آؤ گے. یہ کلام, یہ بات صرف اس وقت کے شاگردوں کے لیے نہیں تھی, یہ بات, یہ آیت آج بھی ہمارے لیے بھی یہی کہتی ہے. یہ آیت کلام ہمارے لیے کیوں موجود ہے؟ اگر یسوع مسیح نے, اگر خدا چاہتا کہ صرف کام وہ ان نبیوں سے لے جن کو اس نے مخصوص کیا, تو کلام یہ آج ہمارے درمیان موجود ہی نہ ہوتا. خدا نہ کہتا کہ لکھ اور ہمارے لیے چھوڑ دے. خداوند نے لکھوایا کہ بول میرے لوگوں سے. اس طرح سے ہم کلام میں سے جب پڑھتے ہیں تو ہمیں زور بخشتا ہے خدا, ہماری تقویت بنتا ہے. اس لیے بار بار کلام ہی ہے جو ہمیں قوت و تقویت بخشتا ہے. ہمیں ضرورت ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے, جب وہ شیطان ابلیس ہمیں مایوسی میں لے کے جائے, تو ہمیں کہنے کی ضرورت ہے جو مجھے زور بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں, میں سب کچھ کر سکتا ہوں. سب ایک دفعہ بولیں, جو مجھے زور بخشتا ہے میں اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں, میں اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں, میں اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں, میں اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. وہ جتنی بڑی پریشانی لے کے آئے, جتنی بڑی مایوسی میں ڈالے, آپ کا اتنا بڑا ایمان آپ کو چاہیے کہ اتنے بڑے ایمان کے ساتھ ابلیس کے سامنے جائے کہ اگر تو اتنی بڑی مایوسی, اتنی بڑی پریشانی کو میری زندگی میں لے کے آیا ہے نا, تیری پریشانی سے بڑا میرا ایمان ہے, تیری پریشانی سے بڑا میرا ایمان ہے کہ میرا یسوع قادر ہے تجھ سے, میرا یسوع قادر ہے تجھ سے. ہم چھوٹے ایمان کے ساتھ اس سے قادر نہیں ہو سکتے, ہمیں بڑا ایمان بڑی گواہی کے ساتھ خدا قائم کرنے کو ہے. ایسا ہی ہے. ہاللیلویا. اسی طرح سے ہم دوبارہ موسیٰ کی زندگی بنائیں گے کہ موسیٰ نے جب خدا نے اس سے کلام کیا تو موسیٰ نے شہزادی کا بیٹا ہونے سے انکار کیا. عبرانیوں 11 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے شہزادی کا بیٹا ہونے سے انکار کیا, اور جو دنیاوی چیزیں تھیں ان کو نفع نہ جان کر بلکہ مسیح میں اپنے آپ کو دے دینے اور اس کو نقصان اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو دے دیا. اس نے چاہا کہ میں یہاں پر اگر موسیٰ اس وقت میں اسٹیپ نہ اٹھاتا تو اتنی بڑی ہم قوم, جو یہاں بنی اسرائیل قوم کو جس نے موسیٰ نے رہائی دلائی تھی مصر کی غلامی سے, تو شاید آج وہ بنی اسرائیل بھی وہاں پہ پھنسی رہتی. موسیٰ نے ایک ایمان کے ساتھ, وہ ایمان کہاں سے آیا؟ وہ ایمان اس کی ماں نے اس کے دل میں ڈالا, وہ خداوند کے خوف میں بڑھتا گیا. وہ بچپن ہی سے اپنی ماں کی طرح
ماں اس کی تربیت کرتی تھی کہ تیرا ہمارا یسوع جو سا ہے وہی سب چیزوں کو کرنے پر قادر ہے. جس طرح سے وہ پانی سے نکالا گیا, شہزادی نے اس کو ایک نام بخشا, پانی سے نکالا ہوا. موسیٰ کے نام کا مطلب ہے پانی سے نکالا ہوا. اسی طرح سے اس کی زندگی میں اس کا نام ہی اس کی گواہی تھا, اس کا نام ہی اس کے لیے ایک عجیب کام تھا. جب وہ بھرتا گیا اور اس نے خداوند کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا, تو جب وہ خداوند کے لیے پیش ہوا تو خداوند اس کی زندگی میں بڑے کام کیے. خداوند نے بولا کہ تم بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر کی رہائی سے, ملک مصر کی غلامی سے رہا کرے گا, اور خداوند نے اس کو یوز کیا. اور جب وہ بحر کلزم میں تھے, کوئی یہاں پر اگر ہم چھوٹے ایمان کے ساتھ اور خداوند کے زور سے نہ جائیں تو ہم یہاں سے پانی کو ہاتھ سے بھی ہٹا کے نہیں کر سکتے. پر جب خداوند کے زور کو اس نے اپنی زندگی میں لیا, خداوند کی قوت کو لیا, اور اس نے ایمان رکھا کہ میرا خدا زوراور خدا ہے, وہ عجیب و غریب کام کرتا ہے, اس نے اس وعدے کو اپنی زندگی میں رسید کیا کہ ابراہیم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ میں تیری قوم کو آسمان کے ستاروں اور ریت کے ذروں کی مانند بناؤں گا. تو اس کا ایمان تھا کہ ہاں اگر خدا نے یہ کہا ہے تو خدا اپنے وعدوں کا سچا ہے, وہ کرے گا اور وہ ضرور کرے گا. تو اس نے اس ایمان کو لیتے ہوئے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور وہ بڑھتا گیا. اور جب وہ بحر کلزم کے پاس پہنچا تو اس نے خداوند کی ہدایت سے, خداوند کے زور کو لیتے ہوئے اس نے بحر کلزم کو 2 حصے کیا. جبکہ فرعون کی فوجوں نے اور فرعون نے جب یہ کرنا چاہا کہ وہ بحر کلزم کو پار کریں تو وہ اسی میں ڈوب گئے, وہ اسی میں مر گئے, کیونکہ ان کا ایمان سچے خدا پر, زندہ خدا پر نہیں تھا, بلکہ ان کا ایمان تھا, ان کا ایمان شیطانی تھا. وہ خدا پر, سچے خدا پر جو اتنے بڑے بڑے معجزات کرتا ہے اس پر نہیں تھا, بلکہ وہ ایک جسمانی تھا, وہ خداوند پر ایمان رکھنے والا نہیں تھا. تو خداوند نے اس کو, موسیٰ کو زور بخشا اور وہ بڑھتا گیا اور بہت سے ایسے کام کیے. جبکہ وہ 80 برس کی عمر کا تھا جب اس نے خداوند کی بلاوٹ کو محسوس کیا اور وہ خداوند میں بڑھا. آج ہم بچپن ہی سے, آج یہاں پر یوتھ بیٹھی ہیں, آج ہمیں ابھی سے ان کاموں کو, ان برکات کو, ان ورڈ کو جو خداوند نے وعدے کیے ان کو ابھی سے ریسیو کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جب ہم اس عمر میں, اس لیول میں پہنچے تو اس سے بھی بڑے بڑے کام کر جائیں. کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے, یسوع مسیح نے کہا ہے. تو خداوند کے وعدے اور یسوع کے وعدے سچے ہیں, کیونکہ وہ زندہ ہے, وہ سچا ہے, وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. ہاللیلویا. ہم کلام میں سے میں پڑھنا چاہوں گی عبرانیوں 11 باب. عبرانیوں 11 باب عبرانیوں 11 باب اس کے 18 سے 19 میں آئے, 17 سے 19 میں آئے. کلام میں لکھا ہے, ایمان ہی سے ابراہیم نے جب وہ آزمایا گیا تو اسحاق کو نظر گزرانا, اور جس نے وعدوں کو پایا تھا وہ اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا, جس کے حق میں یہ کہا گیا تھا کہ تیری نسل اسحاق سے کہلائے گی. کیونکہ وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے زندہ کرنے پر قادر ہے. چنانچہ انہی میں سے اس نے اسے تمثیل کے طور پر پھر پایا. یہاں پر کلام میں لکھا ہے کہ جب خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا کہ میں تیری نسل کو ریت کے ذروں اور آسمان کے ستاروں کی مانند بناؤں گا, پھر خداوند پھر اسے کہتا ہے کہ تو اسحاق کو, جس سے خدا نے وعدہ کیا تھا کہ اس ہی سے میں اس کی نسل کو بناؤں گا, ستاروں کی مانند بناؤں گا. تو خداوند نے اس وقت ابراہیم سے کہا